انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا۔ جنرل عاصم منیر کا تابڑ توڑ بیان نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایران اسرائیل جنگ، اسرائیل کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ، پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان ایران اسرائیل جنگ میں اس وقت کود پڑا ہے۔ بہت بڑی خبر کے مطابق ایران اسرائیل جنگ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا پاکستان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے اور ایران کے حق میں بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی اسرائیل اور ایران کی جنگ میں شرکت کا فیصلہ بڑا عمل ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی طرف سے ایک سخت جواب دینے کا بھی پاکستان کو جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس جنگ کے ممکنہ نتائج، اسرائیل کے جواب، پاکستان کے لیے پیدا ہونے والے چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برسوں سے جاری و ساری ہے، لیکن حالیہ مہینوں میں یہ کھلی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے مختلف فوجی اور نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں ایران نے اسرائیل کے اندر میزائل حملے کیے۔ ایسے میں پاکستان نے ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس سے پورے خطے میں طاقت کا توازن بدلنے لگا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانی انقلاب کے بعد سے ایران اور اسرائیل کی دشمنی بہت پہلے سے ہے، اور یہ 1979 سے شروع ہوئی جب ایران میں اسلامی انقلاب ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کو ایک غاصب ریاست قرار دیا گیا۔ ایران ہمیشہ فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف کھڑا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ کم ہوئی ہے، لیکن دونوں ممالک نے شام، لبنان اور جیسے ملکوں میں پراکسی جنگیں لڑی ہیں۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ رہی ہے۔ شام میں ایران کے فوجی اڈے بھی اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنتے رہے ہیں۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی جانب سے اسرائیل نے ہمیشہ عالمی سطح پر ایران کے خلاف سخت سفارتی اور فوجی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام خطے میں اسرائیل کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان نے ایران کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں ایران کے ساتھ تاریخی تعلقات، مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کی زیادتیاں، فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت شامل ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک کے طور پر ہمیشہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتا رہا، اور ایران کے ساتھ اس کی دفاعی تعلقات اہم ہیں۔ اس جنگ میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، جن میں عالمی سطح پر سفارتی دباؤ، اقتصادی پابندیاں، اسرائیل کے ممکنہ حملے شامل ہیں۔ پاکستان کے اس فیصلے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ فیصلہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا خطرناک؟ پاکستان کی فوجی صلاحیتیں خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ پاکستان کے پاس جدید جنگی طیارے، میزائل ٹیکنالوجی، ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ پاکستانی فوج دنیا کی چھٹی سب سے بڑی فوج ہے۔ اس کے بعد دنیا کے بہترین تربیت یافتہ فوجی جنگی ساز و سامان موجود ہے۔ ایران کے بھی خطے میں ایک بڑی طاقت ہے۔ ایرانی فوج کے پاس بیلسٹک میزائل، ڈرون، جدید کے دفاعی سسٹم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی فوج خطے کی سب سے طاقتور فوجوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے پاس جدید طرح کے ایئر ڈیفینس سسٹم جیسے آئرن ڈوم، امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جنگ میں شمولیت کے بعد اسرائیل نے پاکستان کو اپنی جوابی کارروائی میں شامل کر لیا ہے۔ اسرائیل نے پاکستان کے فوجی اثاثوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور پاکستان فضائیہ کو چوکنا رہنا پڑا۔ اسرائیلی فضائیہ نے پاکستان کے قریبی علاقوں میں میزائل حملے کیے، پاکستان کے دفاعی سسٹم کو چیلنج کیا۔ اسرائیل کے جوابی حملے کے بعد پاکستانی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ فضائی حملے میں کچھ فوجی ٹھکانے تباہ ہو گئے اور کئی فوجی شہید ہو گئے۔
پاکستان کو اس جنگ میں اپنے فوجی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنا پڑا۔ اس کے لیے ایران اور چین سے مزید تعاون کی درخواست کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جوابی حملے کے بعد پاکستان نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے مدد کی اپیل کی۔ پاکستان نے اسرائیل کے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان کے میڈیا نے اسرائیل کے اس حملے کو فوری طور پر اپنی خبروں کا مرکزی موضوع بنایا۔ مختلف نیوز چینل نے اس پر تفصیل سے پروگرام کیے۔ پاکستان کی جوابی حکمت عملی پر بات کی۔ عوام میں اس حملے کے بعد غصہ بڑھتا گیا۔ اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا بھی اس جنگ میں مختلف رد عمل سامنے آئے ہیں۔ مغربی میڈیا اسرائیل کو ایک دفاعی طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے میڈیا نے ایران اور پاکستان کی حمایت میں خبریں دیں۔ سوشل میڈیا پر جنگ کے مختلف پہلوؤں پر تبصرے اور تجزیے کیے گئے۔ پاکستانی عوام میں اس جنگ کے غم و غصہ بڑھتا گیا۔ عوام نے مزید سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا۔ فلسطینی عوام کے حق میں مضبوط پالیسی اپنائی۔ عوامی مظاہروں اور سوشل میڈیا پر اسرائیل کے خلاف سخت بیانات سامنے آئے۔ اس کے علاوہ چین پاکستان کا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا قریبی ساتھی رہا ہے اور اس جنگ میں چین نے پاکستان کی حمایت کی ہے۔ چین نے اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان کو اپنے فوجی مدد کی پیشکش کی ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا ہے۔ چین نے پاکستان کو جدید سازوسامان بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے تابڑ توڑ کارروائی کرنے کا مزید فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستانی فوج دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج دکھائی دیتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی طرف سے ایک سخت جواب دیا گیا جس نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس جنگ کے ممکنہ نتائج کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برسوں سے جاری و ساری ہے، لیکن حالیہ مہینوں میں یہ کھلی جنگ کے طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے مختلف فوجی اور نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے جواب میں ایران نے اسرائیل کے اندر میزائل حملے کیے اور ایسے تابڑ توڑ میزائل حملے کیے کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی دشمنی میں مزید شدت۔ 1 اکتوبر کو اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل تابڑ توڑ کارروائیاں کر رہا ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف شدید کارروائیاں کی ہیں، تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں اور ایسی کارروائیاں کی ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی اسرائیل کی یاد رکھیں گی۔ دوسری جانب اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد ایران کو منہ توڑ جواب دے گا اور ایران کے خلاف ایسی کارروائیاں کرے گا کہ ایران کی نسلیں بھی یاد رہیں گی، اور ایران کو ایٹمی اثاثوں، ایران کے آئل تنصیبات پر بھی شدید حملوں کا فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔